السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نیلسن منڈیلا کے بارے میں۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 میں کوسا زبان بولنے والے تھیمبو قبیلے میں پیدا ہوئے تھے، جو جنوبی افریقہ کے مشرقی حصے میں موجود ہے۔ افریقہ میں ان کے خاندانی نام مادیبا سے پکارتے تھے اور ان کا پیدائشی نام رول حلال تھا، جبکہ ان کے اسکول کے استاد نے ان کا انگریزی نام نیلسن رکھا۔ جب وہ 9 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ تھیمبو شاہی خاندان کا مشیر تھا۔ عرصے گزرنے کے بعد 1943 میں افریقن نیشنل کانگریس میں یعنی ANC میں نیلسن منڈیلا نے شمولیت اختیار کی اور پہلے وہ ایک کارکن تھے، اس کے بعد وہ ANC یوتھ لیگ کے بانی اور صدر بنے۔ 1944 میں پہلی شادی انہوں نے ایولن میسی سے کی اور ان کے ساتھ 1957 میں طلاق ہو گئی۔ منڈیلا نے وکالت پڑھی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیور تیمبو کے ساتھ مل کر جہانسبرگ میں آفس کھولی اور وہاں پر پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ منڈیلا نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس نسل پرستی کے خلاف ایک مہم چلائی جس سے سیاہ فام لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا۔ 1956 میں منڈیلا اور دیگر 155 کارکنوں پر غداری کا کیس داخل ہوا۔ یہ مقدمہ 4 سال تک چلا، اس کے بعد انہیں خارج کر دیا گیا۔ 1958 میں منڈیلا نے میڈی کی ضلع سے دوسری شادی کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ANC کو 1960 میں کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد نیلسن منڈیلا روپوش ہو گیا۔ نسل پرست حکومت کے خلاف تناؤ اور بڑھ گیا۔ یہ اپنی انتہا پر تب پہنچا جب 1960 میں پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد منڈیلا نے اور کوشش کرنی چاہی مگر انہیں گرفتار کر دیا گیا اور ان پر تشدد کے ساتھ ساتھ ان پر یہ کیس داخل کیا گیا کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یومینا کے کمرہ عدالت میں اپنا دفاع کرتے ہوئے منڈیلا نے جمہوریت، آزادی اور برابری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مثالی اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام تر لوگ ایک ساتھ امن اور محبت سے زندگی گزاریں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ 1964 میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 1968 اور 1969 کے 12 ماہ کے دوران 2 واقعات ان کے ساتھ درپیش آئے۔ پہلا یہ کہ منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور دوسرا یہ کہ منڈیلا کا بڑا بیٹا جو کار حادثے میں فوت ہو گیا، لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ 18 برس تک جیل میں رکھا گیا۔ 1982 میں باؤلس مور جیل میں منتقل کیا گیا۔ 1980 میں اولیور تیمبو نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا۔ بین الاقوامی برادری نے جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کے خلاف لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں افریقہ کے صدر FWD کلارک نے ANC پر عائد پابندیاں ختم کر دی اور نیلسن منڈیلا کو بھی رہا کر دیا۔ 1993 میں منڈیلا اور ڈی کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری الیکشن ہوئی جس میں تمام تر نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا کو صدر چنا۔ اس کے بعد انہوں نے کافی ساری جدوجہد کی اور آخرکار 5 دسمبر 2013 کو 95 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے محنت اور جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی راہ سے ہمیں آگاہ بھی کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔